بہت سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کی نماز ثابت نہیں ہے ادر کی، جتنی بھی ضعیف اور موضوع بھی ہے تو صرف فضیلت ثابت ہے، منانے کا تذکرہ نہیں۔ اور اس کے تعلق سے تو یاد رکھیں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کا منانا ثابت نہیں ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی یہ فضیلت تو ثابت ہے کہ اس دن یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا منانا ثابت نہیں، چونکہ کسی چیز کا فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیہ۔ سامعین اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں یعنی ولیوں اور نبیوں سے دور کرنے کی بات کرتے تھے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا۔ اب تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرنے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے جھکنے کو بھی یہ لوگ بدعت اور موضوع من گھڑت باتیں کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر، آپ ذرا دیکھیں کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ آپ میری بات سنیں اور پھر ان کی بات سننے کے بعد۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کھول دیتا ہے، 4 راتوں میں خیر کھول دیتا ہے۔ جملے پہ غور کیجیے گا، 4 راتوں میں۔ بقرعید کی رات 1، عید الفطر کی رات 2، نصف شعبان کی رات 3، عرفات کی شب 4۔ تو نصف شعبان خیر کھول دیتا ہے۔ خیر کھول دینے کا مطلب سو رہنا جا کر کے بستر پہ اور آپ کو خیر دے دے گا لا کر کے۔ رات خیر کھول دیتا مطلب یہ کہ لوگوں رات کو مناؤ، اللہ تبارک تعالیٰ خیر کھول دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی 911 ہجری متوفی، تقریباً آج سے 600-500 برس پہلے کے، صفحہ جلد 7 میں صفحہ نمبر 349 اور 348 میں آپ دیکھیں، بیروت سے چھپا ہوا 1421 کا یہ نسخہ ہے۔ ایک تو یہ روایت سے ثابت ہوئی کہ مطلب یہ کہ شب برات جو ہے مطلب شب برات کے روز اللہ تبارک و تعالی خیر کھول دیتا ہے، لہٰذا سونا نہیں چاہیے، منانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بار بار بول رہے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں موضوع ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جلال الدین سیوطی جو بڑے مستند اور مطلب دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ان کی کتاب جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی شافعی دونوں کی ملا کر کے تفسیر جلالین، بغیر ان کو پڑھے ہوئے کوئی مطلب عالم نہیں اور فضیلت کی ڈگری نہیں ملتی ہے، لیکن چونکہ ان کو ڈگری پگری کا یہ تو نیٹ کی دنیا سے سیکھے ہوئے ہیں، انگلش کی دنیا سے سیکھے ہوئے ہیں، اسی لیے بس یہ لوگ جو سینس کہتا ہے، جو لاجک کہتا ہے، بس وہی نبی جو کہتے ہیں ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ایک اور حدیث پاک بتاؤں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا یا نہیں؟ تو حضرت انس کی یہ روایت دیکھیے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نصف شعبان کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے بستر میں داخل ہو گئے۔ رات کے کسی وقت جب میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا، پھر میں اٹھ کر آپ کے ازواج کے حجروں میں ڈھونڈتی پھری، آپ مجھے وہاں نہیں ملے۔ میں نے سوچا شاید آپ اپنی باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر میں نکلی اور مسجد سے گزری، پھر میرا پیر آپ کے پیروں سے ٹکرایا، اس وقت آپ سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے۔ جملے پہ غور کیجیے، نصف شعبان کی بات یعنی وہی شب برات کی بات ہو رہی، کیا آپ سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے؟ بستر پہ سوئے ہوئے نہیں تھے، لوگوں کو یہ نہیں بول رہے تھے نہیں منانا نہیں منانا، دعا کر رہے تھے، نبی کا عمل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں آپ دیکھیں، پارہ نمبر 21 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ تو نبی یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرا جسم اور ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے، اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا، اور میرا وہ ہاتھ جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ آپ بتائیے نبی زیادتی کے ہوں گے؟ معاذ اللہ نہیں، خیر۔ سو اے عظیم، مولا کو کہہ رہا اللہ، اے رسول اللہ کہہ رہے عظیم گناہ کو تو عظیم رب ہی معاف کر سکتا ہے، بس تو میرے عظیم گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ نے کہا، پھر آپ اپنا سر اٹھا کر یہ فرما رہے تھے، اللہ تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو پاک باز ہو، برائی سے بری ہو، نہ کافر ہو نہ شقی ہو۔ پھر آپ دوبارہ سجدہ میں گئے، دیکھیے گا کیسا منا رہے ہیں رات، اور یہ دعا کی، میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤد نے دعا کی تھی، اے میرے مالک میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، اور تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ اس کے چہرے کے سامنے خاک آلود ہوں۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں تھی؟ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ کیا تم جانتی ہو یہ رات
نصف شعبان کی رات ہے، اور بے شک اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ غور کریں آپ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی کیا تخصیص ہے؟ آپ نے فرمایا عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے بکریوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہوتے، مطلب جتنا زیادہ بال ہوتے کثرت مراد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، عادتاً یعنی ہمیشہ کنٹینیو شراب پینے والا، ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، زنا پر اصرار کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور۔ میں اس کو بھی داخل کر دیتا ہوں اس میں، کیونکہ یہ چغلی بھی کر رہا ہے اور ساری مصطفیٰ کی بولی کو مطلب یہ کہ موضوع من گھڑت کہہ رہا، معاذ اللہ۔ چغلی کا مطلب ہی تو یہی ہوتا ہے جو ریئل میں نہ ہو اس کے خلاف بولنا، جو ریئل میں نہ ہو مطلب وہی بولنا، اس کے خلاف بولنا۔ اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، آج اہل سنت والجماعت مطلب ان کے نزدیک ایسے ہیں لگتے ہیں کافر بھی نہیں ہے، ارے جوڑنے کی بات نہیں کرتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میں مطلب ان چپدیوں پر، ان بے وقوفوں پر۔ یاد رکھیے جب یہ نبی پاک اچھا یہ در منصور کی جلد 7 میں اور صفحہ نمبر 350 میں یہ روایت منقول ہے، یعنی موضوع من گھڑت نہیں ہے، روایت ثابت ہے، نبی کا منانا بھی ثابت ہے۔ اور خطیب بغدادی کے اپنی سند کے ساتھ جو حضرت عائشہ کی روایت، وہ بھی در منصور ہی کی روایت تھی، اس کو بھی دیکھ لیا آپ نے۔ قرآن پاک سے سنیے آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے اوپر گناہ کر لیے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور اللہ پاک کے رسول نے کیا کہا کہ اس رات میں خیر کھولتا ہے، تو رحمت اور خیر کا پہلو اس رات میں ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے آیت نمبر 132 میں آپ دیکھیں اللہ پاک مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس رات میں خیر کھولتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ رات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ظالموں یعنی ظلم کے باوجود بخشش کا وعدہ فرماتا، اور یہ رات اس کی عظیم خصوصیت تفسیر کر رہی ہے۔ میں بس یہی کہنے جا رہا ہوں کہ بندے اگر تمہیں اللہ کے وہ منانے کی رات آ جائے تو ان مطلب رات آ جائے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی بشارت دی ہو کہ اللہ تعالیٰ خیر کھول دیتا ہے، تو عید الفطر آ جائے تو اس رات میں بھی مطلب بے توجہ نہ ہونا، نصف شعبان آئے بے توجہ نہ ہونا، اور بقرعید آئے بے توجہ نہ ہونا، عرفات کی رات آئے بے توجہ نہ ہونا، تو یہی بے توجہ نہ ہونا ہی منانا ہے۔ ایک بات اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا بیس علماء ہے، علماء ہے۔ عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام کٹوں پر بیٹھ کر کے رات بھر خالی جگ رہی ہے، تو وہ منانا نہیں ہے۔ اور فرائض اور واجبات چھوڑ کر کے کوئی نفل کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں بیس بنا سکتے آپ۔ جن کے فرائض اور واجبات چھٹے ہیں وہ قضا کریں ان کی، یہ ہے شریعت کا حکم، یہ ہے علماء اہل سنت کا حکم، یہ ہے بیس آف اہل سنت۔ لہذا عوام کے عمل دخل کو کہ ہاں سال بھر میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں پھر نہیں جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ کرتے، نئے کپڑے، ان کو ولیمے میں نئے کپڑے بدعت نظر نہیں آتے۔ 40,000 کی ایک دن کی شیروانی یہ پہنیں گے، دوسرے دن جو ہے نہیں پہنیں گے، یہ فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گنہگار بندے اللہ کی رضا کو تلاشنے کے لیے نیک اچھے کپڑے اچھے کھانے پہن کر کے اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، تو ان کو بدعت اور موضوع من گھڑت نظر آ رہی۔ بس امت کو بس اور مخلوق کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دام فریب سے دور رہو، ان کے دھوکے سے دور رہو۔ یہ کل تک تمہیں ولیوں اور نبیوں سے دور کرنے کی بات کر رہے تھے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بھی فرما رہا ہے کہ آؤ خیر کھول دیا ہوں، آؤ مجھ سے طلب کرو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ۔ اچھا قیام اللیل کے بارے میں بھی مطلب یہ کہ حضرت علی کی ایک روایت سن لیجیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب نصف شعبان ہو تو مطلب رات میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ سبحان اللہ، غور کریں، اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نزول فرماتا اپنی شان کے مطابق۔ فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، یعنی یہ نہیں کہا کہ جاؤ سو رہو جا کر کے، بلکہ کہا مناؤ اس رات کو، یعنی مجھے مناؤ، اس رات کو منانے کا مطلب مجھے مناؤ، بخشش طلب کرو میں بخشش کروں گا، رزق طلب کرو میں تجھے رزق دوں گا، مصیبت ہے تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے مجھ سے مانگو، عافیت دوں گا۔ سنن ابن ماجہ سے آئی ستہ کی عظیم کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1388۔ شعب الایمان میں امام بیہقی نے حدیث نمبر 3836
یہ ضعیف کی بول بتا کر کے کیا ان لوگوں کو مطلب سیاسی سکتا کے امام کو نظر نہیں آئے کہ یہ ضعیف ہے، اپنی کتابوں کو ایک دم من گھڑت روایتوں سے پیش کر دیے، اور ان کو یہ 1400 برس کے بعد کہ ان چپردی اور کوٹ والے، اور مطلب یہ کہ اب تک تو لال دوپٹے والے کا رد کرتے کرتے تھک گئے، اب یہ کوٹ والے، کوٹ پینٹ والے، جن کو کچھ حیثیت نہیں معلوم، کچھ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. بس لوگوں باخبر رہو، ان کے دام سے بچو، ان کے دھوکے سے بچو، راتوں کا ان بڑی راتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس رات کا اہتمام کرو. میں نے روایتیں پیش کر دی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایسے دھوکہ دھڑی کرنے والے اور دھوکہ دینے والے مولویوں سے، مولوی بھی کیا کہیں، دھوکہ دینے والے ڈکیتوں سے محفوظ فرمائے. اہل سنت والجماعت کو فروغ عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں